موجودہ حالات کے تناظر میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز آخر ہے کیا جس نے پوری دنیا کی معیشت کو جکڑا ہوا ہے۔ اس بارے میں حاجی شبیر احمد شگری کی پرتحقیق تحریر پر گوگل کا زبردست تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسی چھوٹی سی آبی گزرگاہ کی بات کر رہے ہیں جس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے آبنائے ہرمز، اور ہمارا سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ، تجارت اور عالمی طاقت سب کچھ آ کر مل جاتا ہے۔ ایک بہت پرانی یورپی کہاوت ہے کہ اگر پوری دنیا ایک انگوٹھی ہے تو ہرمز اس کا نگینہ ہے۔ یہ صرف کوئی خوبصورت جملہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے اس جگہ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا پہلے تھا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے سب سے تنگ مقام پر یہ صرف 33 کلومیٹر چوڑی ہے۔ فاصلہ سننے میں اتنا کم، لیکن اس کی عالمی اہمیت اتنی زیادہ۔ یہی تضاد تو اس جگہ کی کہانی کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ تو آخر یہ چھوٹا سا رستہ اتنا بڑا اثر کیسے رکھتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں بات کرتے ہیں ہرمز کی شاندار تاریخ کی۔ یہ وہ دور تھا تیل کی دریافت سے بہت پہلے، جب یہ آبنائے دولت اور طاقت کا ایک مشہور مرکز تھی۔ یعنی آپ دیکھیں، ہرمز کی تاریخ فتوحات اور دولت سے بھری ہوئی ہے۔ مارکو پولو اور ابن بطوطہ جیسے سیاحوں نے اس کی شان و شوکت کے قصیدے لکھے۔ پھر پرتگالی آئے، انہوں نے قبضہ کیا، اور آخر میں ایران کے شاہ عباس اول نے اسے واپس لے کر اس کی اہمیت کو اور بھی پختہ کر دیا۔ یہ صرف ایک تجارتی راستہ نہیں تھا، یہ طاقت کی علامت تھا۔ پھر صدی بدلی، زمانہ بدلا، اور ایک نئی چیز سامنے آئی، تیل۔ اور 20ویں صدی میں تیل کے دریافت نے ہرمز کو ایک قدیم تجارتی راستے سے دنیا کی سب سے اہم انرجی گزرگاہ میں تبدیل کر دیا۔ یہاں ایک ٹرم سمجھنا بہت ضروری ہے، جیو پولیٹیکل چوک پوائنٹ۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے گزرنے کے لیے ٹریفک کو ایک بہت تنگ راستے سے ہو کے جانا پڑتا ہے، اور ہرمز بالکل یہی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں عالمی توانائی کی سپلائی کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو اس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں کہ کون کون سے بڑے ممالک اس ایک راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ سعودی عرب، عراق، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، یہ سب دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، اور ان سب کی معیشت کا دار و مدار اس ایک تنگ سی گزرگاہ سے محفوظ گزرنے پر ہے۔ مطلب سارا رسک ایک ہی جگہ پر ہے۔ اور یہیں سے ہم اس تجزیے کے مرکزی نقطے پر آتے ہیں کہ ایران کس طرح اپنے جغرافی کو، اپنی لوکیشن کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سورس کے مطابق یہاں دو کانسیپٹ بہت اہم ہیں۔ پہلا سیاسی ڈھال، یعنی کسی فوجی حملے سے اپنا بچاؤ کرنا، اور دوسرا معاشی ہتھیار، یعنی عالمی معیشت پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت۔ اور ایران ان دونوں حکمت عملیوں کو ایک ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایران یہ کرتا کیسے ہے؟ وہ روایتی فوجی طاقت کے بجائے ایک ایسی حکمت عملی اپناتا ہے جسے غیر متناسب جنگ یا اے سیمیٹرک وارفیئر کہا جاتا ہے۔ اب اس سلائیڈ پر جو موازنہ ہے نا، وہ سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہے اربوں ڈالر کا امریکی طیارہ بردار جہاز، اور دوسری طرف ہے صرف چند ہزار ڈالر کا ایرانی حملہ آور ڈرون۔ قیمتوں میں یہ زمین آسمان کا فرق ہی غیر متناسب جنگ کی بنیاد ہے۔ سورس مٹیریل میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے جو اس پوری حکمت عملی کو سمجھا دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کسی تنگ گلی کے منہ پر کوئی طاقتور پہلوان کھڑا ہو۔ یہاں آبنائے ہرمز وہ تنگ گلی ہے، اور ایران کا کم لاگت والا دفاعی نظام وہ پہلوان ہے جو کسی بھی بڑے اور مہنگے حریف کو روک سکتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں جغرافیہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جو چیز کھلے سمندر میں شاید کمزور لگے، وہی چیز ہرمز کی تنگ حدود میں انتہائی مؤثر ہو جاتی ہے۔ سستے ڈرونز اور چھوٹی کشتیاں بھی اربوں ڈالر کے جہازوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہیں۔ اور اس پوری حکمت عملی کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ ایران کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا معاشی ہتھیار آ جاتا ہے، ایک ایسی صلاحیت جس سے پوری عالمی معیشت کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ سورس اسے ایک سوئچ کہتا ہے۔ یہ لفظ اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے۔ سوچیں، ایک ایسا سوئچ جسے ایران جب چاہے دبا سکتا ہے، اور جیسے ایک بٹن دبانے سے روشنی بند ہو جاتی ہے، ویسے ہی ہرمز کو بند کرنے سے عالمی معیشت کی روشنی بھی مدھم پڑ سکتی ہے۔ اور جب یہ سوئچ دبایا جاتا ہے تو یہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں،
جس سے پوری دنیا میں مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان آ سکتا ہے۔ یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک عالمی بحران بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں واپس اسی مرکزی خیال پر لے آتی ہے جو اس سورس کا سب سے اہم استدلال ہے کہ ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی ترقی کر لے وہ دنیا کے نقشے کو نہیں بدل سکتی۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود جغرافیہ آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ تو ہم اس تجزیے کو اس سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اسٹیلتھ جیٹس اور سپر کیریئرز کے اس دور میں جب ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو نظروں کو دھوکہ دے سکتی ہے، کیا زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا پانی کی ایک تنگ پٹی اب بھی سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہے؟ آبنائے ہرمز کی کہانی بتاتی ہے کہ اس کا جواب شاید ہاں میں ہے۔